نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سب دوست لازمی طور پر سجدہ کر لیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعید. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی 5ویں رکوع کی آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی تعلیمات کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے کہ قرآن مقدس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، جس کی تعلیمات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. احکامات ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ، کسی قسم کا کوئی اخفاء نہیں ہے، بلکہ فصلت آیاتہ قرآن عربی اور واضح عربی زبان میں ان کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ اہل عرب ہے. لیکن اس کے باوجود وہ طبقات جو اللہ کی تعلیمات کا انکاری ہے، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اللہ کو نہ ماننے کے حوالے سے بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں مختلف اپنی آیات اور دلائل کو بیان کیے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کو ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر زمین کے اندر جو اللہ نے نعمتیں تمہاری ضرورت کا ساز و سامان ہے وہ 2 دنوں میں پیدا کیا. اس کے لیے پورے 4 دن لگے، یعنی 4 ادوار میں اللہ نے یہ زمین کا نظام مکمل کر دیا. اور پھر 2 دنوں کے لیے اس نے آسمان مختص کیے کہ 2 دنوں میں آسمان اور آسمان کی تمام مخلوقات اور اس میں موجود صلاحیتیں اس نے پیدا کی ہیں. اب اسی طرح اس کو مزید آگے تفصیل کے ساتھ انہی آیات اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو یہاں سے بیان کیے ہیں کہ دیکھیں اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ لیل و نہار کا نظام بھی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند اور سورج یہ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، چاند اور سورج کا ایک منظم مربوط سلسلہ کہ وقت پر طلوع ہونا، وقت پر غروب ہونا، اپنے اندر جو توانائیاں رکھتے ہیں وہ انسانیت کے لیے ان کو ہے مفید بنانا. تو تم ان کو، عجیب بات ہے، یہ قدرت کی تو نشانیاں ہیں، اس قدرت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. تم نے انہی کو خدا بنا لیا، انہی کو معبود بنا کر انہی کی پرستش میں لگ گیا ایک بہت بڑا طبقہ.
تو فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، وہ تو خود کسی اور ذات کے منظم مربوط نظام اور سسٹم میں بندھے ہوئے، اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ مرضی سے جا سکتے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ رات وہ دن پر غالب آ جائے، کبھی ایسا ہوا کہ سورج جو ہے اپنے پرستاروں کے لیے چند لمحے کے لیے ہی مزید ٹھہر جائے، چاند وہ نہ غائب ہو، اپنے وقت پر غروب نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ للشمس، نہ تو سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاند کے اوپر غالب آ جائے، نہ چاند کے لیے مناسب ہے کہ وہ سورج پر غلبہ پا لے۔ ہر ایک اپنے مدار کے اندر کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے اس مدار میں، اپنے اپنے اس سسٹم اور نظام میں بدے ہوئے ہیں، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں جی۔ تو جس ذات نے ان کو پیدا کیا، جو ذات ان کے نظام کو چلا رہی ہے، بجائے اس کو سجدہ کرنے، اس کی بندگی کرنے، اس کے آگے جھکنے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کے، تم اسی کے جو مظاہر قدرت ہیں اسی کو خدا بنا لو، اسی کے سامنے جھکنے لگ پڑو اور اسی کو ہی سب کچھ کرتا دھرتا سمجھ لو، تو یہ تمہاری حماقت ہے کہ تمہاری نظر آگے نہیں گئی۔ آج عقل کی لٹھ لے کر عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری عقل بھی ایک مخلوق ہے، ایک حد تک سوچ سکتی ہے، ایک حد تک جا سکتی ہے، اس سے آگے کیا ہے عقل کے بنانے والا، پیدا کرنے والا، جس نے تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت رکھی ہے، کیا اس ذات کو تم نہیں سمجھتے ہو؟ کس نے اس عقل کو پیدا کیا؟ خود سے بن گئی، تو پھر خود سے بن گئی یا تم خود ہی اس کے خالق ہو، تو پھر تم نے اس عقل کے درجے کو بڑھا کیوں نہیں لیا؟ تم دیکھتے ہو خود اپنی آنکھوں کے سامنے، عقل کے اعتبار سے بھی کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، کوئی بہت دور تک چلی جاتی ہے، کوئی ابتدائی حروف ابجد بھی نہیں سمجھ پاتی۔ تو یہ جو عقلوں میں تفاوت اور عقل کا خود خالق ہے، اس کی ذات کو تم نہیں سمجھ پاتے ہو، اس کو نہیں ماننے کے لیے تم تیار ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں اپنی مظاہر قدرت کو ذکر کر کے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھو جس نے ان کو بنایا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سجدہ کرو، بندگی کرو تو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کی بندگی اور پرستش سے تکبر کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، انحراف کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو تمہاری بندگی کا اللہ محتاج نہیں ہے، تم اس کی بندگی کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، وگرنہ اس نے تو ایسی مخلوقات بھی پیدا کر رکھی ہیں کہ جن کی زندگی کا مدار ہی اس کی بندگی، اطاعت اور تسبیح پر ہے۔ اللہ کے فرشتے لا تعداد، ان گنت، وہ اس کو سجدہ کیے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے آسمانوں میں ایک بالش جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو، اللہ کی بندگی میں مصروف نہ ہو۔ تو فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر یہ تکبر اور غرور سے کام لیتے ہیں تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ فرشتے جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، جن کو اللہ نے بڑی عظمت بھی دی ہے، اپنے پاس ان کو مقام دی ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں رات اور دن، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی اسی میں ہے، اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی طرح اس نے زمین پیدا کی، زمین کے اندر ہر طرح کی توانائیاں، خزانے، ضروریات اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس کی ایک اور مزید وضاحت اور اس کی قدرت کا ایک مزید اظہار یہاں سے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بے شک یہ زمین دبی پڑی تھی، خشک بنجر زمین تھی، کوئی اس کے اندر روئیدگی کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، پانی اتارا، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو اسی کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اسی کے اندر نشو و نما
وہ زمین جو دبی پڑی تھی، خشک تھی، بنجر تھی، کوئی روئیدگی کی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی تھی، اللہ نے اسی کے اندر نشو و نما کی صلاحیت پیدا کر دی۔ اہتزت وربت، وہ ابری اور اس سے سبزہ اگنے لگ پڑا، اور وربت سبزہ اگا اس سے، ابری، اور اس نے نباتات کو، تمہاری ضروریات کو باہر نکالنا شروع کیا۔ ان الذی احیاہا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ذات جو اس زمین کو جو مر چکی تھی اس نے زندگی دی ہے، وہی ذات تمہیں بھی تمہاری موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی دے گا۔ یہ تمہارے سامنے ہے اس کی قدرت کا اظہار، جی تم دیکھتے ہو، روزمرہ دیکھتے ہو کس طرح زمین سے سبزیاں اور طرح طرح کی چیزیں اگ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی، پھر اللہ نے ان کو نکالا۔ تو اسی طرح ان الذی احیاہا لمحیی الموتى، مردوں کو وہ نکالے گا ان کی قبروں سے، ان کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کے قدرت کے مظاہر ہیں جن سے قدرت کا تعارف ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے وہ الحاد پر لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی آیات و احکامات میں اپنی منشا کی تعویلیں داخل کر دیتا ہے، اپنی مرضی کی عقل لڑاتا ہے، اور اس میں الحاد، انکار اور کجروی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ جی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات و احکامات میں اپنے من پسند کے مطالب داخل کرتے ہیں، یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اپنی مرضی کا مطلب اس میں نکال لیتے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت کی نشانیوں کا مطلب بھی وہ اپنا ہی ایک بیان کرتے ہیں کہ یہ خود ایک طبی طور پر سارا نظام چل رہا ہے، خود سے بنا اور خود سے ہی چل رہا ہے۔ لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی تعلیمات کو مانتا ہے، اس کی قدرت اور عظمت کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، ایک وہ انسان ہے جی جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو مان بھی نہیں رہا اور اس کی اپنی منمانی تشریحات کر رہا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے۔ تو کیا کل قیامت کے دن ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ایک تو وہ ہوگا جو امن میں ہوگا، اللہ کی طرف سے اسے جنت میں، امن میں، سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جس کے لیے عذاب ہوگا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرمایا ان الذین افمن یلقی فی النار، کیا بھلا جو شخص جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جس کو لایا جائے گا اس طرح قیامت کے دن کہ وہ پرامن ہوگا، اس پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اعملوا ما شئتم، دنیا میں تمہیں اختیار دیا گیا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، تم جیسا چاہو عمل کرو، یہاں تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو تم نظریہ اپنانا چاہو، جو عمل کرنا چاہو کرو، لیکن یہ مت بولنا انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو اعتراض یہ تھا ان کا قرآن مجید کی آیات اور تعلیمات کی اپنی منمانی تشریح کر لینا، اس میں کجروی کا راستہ اختیار کرنا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، ایک یہ کہ انکار ہی کر دیا، مانا ہی نہیں، ایک یہ کہ مانا لیکن ماننے کے باوجود اس میں الحاد کا راستہ، کجروی کا راستہ، اپنی منمانی تشریحات اس میں داخل کر دی، اپنا مطلب اس میں شامل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ سرے سے مانا ہی نہیں، انکار ہی کر دیا۔ تو اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا جب ان کے پاس آیا، حالانکہ یہ کتاب جو ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو بڑی عزت والی ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اللہ کی تعلیمات وہ محفوظ قلعہ ہے جس میں باطل، جس میں کسی قسم کے شیطان کی شیطنت کہیں سے نہیں داخل ہو سکتی، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے، کہیں سے بھی اس میں کوئی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے،
اور اس کے زبر و زیر میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکے۔ بڑوں نے اس میں اپنی طاقت اور قوت کی آزمائش کی ہے، زور آزمائی کی، تباہ آزمائی بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن کہیں بھی ان کی یہ چالاکیاں اور مکاریاں نہیں چل سکی۔ قرآن مجید کے اندر ایک زبر زیر پیش کبھی وہ رد و بدل نہیں کر سکے۔ آج 1500 سال بیتنے کے باوجود اس کے اندر آپ ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ 1500 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکمتوں کا مالک ہے، جس نے اس اپنی تعلیمات کے اندر بڑی حکمت و دانائی کی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ بڑی ہی تعریفوں کا حمید، حمد کا مالک ہے، تمام خوبی اور صفات کا مالک ہے۔ اس کے ہاں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اس لیے اس نے ان تعلیمات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کی ہے بیان کردہ تعلیمات۔ دنیا میں دیکھیں، انسانی معاشروں کے لیے نظام ضروری ہے، بغیر نظام کے کوئی معاشرہ نہیں زندگی گزار سکتا۔ وہ جنگل کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، جنگل میں جیسے کہ طاقتور جانور کمزور کو کھا جاتا ہے، جی وہاں چیر پھاڑ، مار دھاڑ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر انسانی معاشرے میں بھی کوئی نظام نہ ہو، کوئی قانون اور ڈسپلن نہ ہو، تو وہ جنگل کا معاشرہ بن جائے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق صرف قانون اور نظم و ضبط کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب یہ قانون دو طرح کے، ایک تو وہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، اپنی مرضی سے بنائے، کسی قانون کو، رہنے سہنے کو، اپنے تمام معاملات کو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کو، اور اگر کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو انصاف دینے کو اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے اس کے لیے کوئی قانون سازی کرتا ہے۔ لیکن ایسا قانون، اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں سکھ، کمزوری اور خامی لازمی ہوگی۔ اس میں قانون بنانے والے جو ہیں وہ اپنے مفاد کو اس میں لازمی شامل کر دیں گے۔ جیسے کہ آج آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں کہ قانون سازی ہوتی ہے تو قانون بنانے والے زیادہ تر اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، عام پبلک کا مفاد اس میں بہت کم ہوتا ہے، جی تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری عوام کو، ساری انسانیت کو یا اس ملک کے باشندوں کو پوری طرح انصاف نہیں ملتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رب العالمین کا بنایا ہوا قانون جو سب کا رب ہے، جس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ رب العرب ہے صرف، یا رب العجم ہے، یا وہ کسی ایک قوم کا رب ہے دوسری کا نہیں ہے، اس کی تو تعریف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب الاقوام ہے، رب العالمین ہے، ساری انسانیت کا رب ہے۔ اس کے ہاں ہر انسان اس کی مخلوق ہے، اس نے خود اس کو بنایا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے، خالق ہے، جس نے خود ایک مخلوق کو بنایا ہے، جو اس کا رب ہے، وہی جو قانون اس کے لیے بنائے گا سب سے بہترین قانون وہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون، نظام زندگی، نظام حیات، یہی سب سے بہترین ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جو اور قانون اختیار کرو گے، طریقہ کار اختیار کرو گے، اس میں یقیناً تمہارے لیے ناکامی ہے، خسران ہے، سقم ہے اور پریشانیاں ہوگی۔ تو اس نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکمت والی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس کے ہر حکم کے میں بڑی حکمتیں ہیں، جی بڑے فائدے ہیں۔ حمید، پھر اس میں کوئی نقص کمزوری نہیں ہے۔ ظاہر انسان کا بنائے ہوئے قانون میں ایک پہلو کو وہ سامنے رکھتے ہیں تو دوسرے میں کوئی نہ کوئی جھول رہ جاتا ہے، ایک طرف سے ایک چیز ان کے سامنے آتی ہے تو دوسری ناقص ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، وہ حمید ہے، وہ تعریفوں اور حمد و ثنا کا مالک ہے، یعنی اس میں خوبی ہی خوبی ہے، نقص نہیں ہے، سبحان ہے وہ ذات، ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ ما یقال لک الا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر خود حضور پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ اعتراضات بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، یہ تو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر بھی کیے گئے، ان کی قوموں نے بھی اسی طرح کے لچر اور فضول اعتراضات کیے۔
ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کچھ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے یہ وہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا، جو پہلے رسولوں کے لیے کہا جاتا تھا وہی آپ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی باتیں، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یاد رکھ اے پیغمبر بے شک آپ کا رب جہاں وہ ان بندوں پر بڑا مہربان ہے، بخشش کرنے والا ہے، جو بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہاں وہ بڑا ذو عقاب علیم بھی ہے کہ جو بندے سرکشی کرتے ہیں، ظلم و طغیان سے کام لیتے ہیں تو ان کو سخت ترین دردناک قسم کی سزا بھی دینے والا ہے۔ ذو عقاب علیم بھی ہے، ذو مغفرہ بھی ہے اور ذو عقاب بھی ہے۔ ایک اعتراض قرآن نے اس کا ذکر کیا جو مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی ہے اس لیے انہوں نے عربی میں خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ اگر اتنی بات تھی تو کوئی اجمی اور کسی دوسری زبان میں یہ قرآن بنا کر پیش کرتے تو ہم کہتے کہ واقعی اللہ کا قرآن ہے اور ہم اس کو مانتے۔ اللہ نے اس اعتراض کا ذکر کر کے جواب دیا کہ عجیب بات ہے، اس کے مخاطب تو ہو عربی، زبان ہو قرآن کی عجمی، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے جس قرآن نے جن کو مخاطب بنایا ہے، جن کو سمجھایا ہے، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، ان کی زبان بھی عربی ہے، اور تم اہل عرب تم بھی عربی ہو، اور اللہ زبان عجمی میں کسی دوسری زبان میں اس قرآن کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا تو پھر بھی تمہارا اعتراض ہوتا، تم پھر کہتے لولا فصلت آیات، اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اعجمی و عربی، کہ تم عربی ہو اور یہ قرآن عجمی زبان میں آ جائے، تمہیں سمجھانا ہے نا، تو اپنی زبان میں تو بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسری زبان میں اس کو سمجھایا جائے یا اتارا جائے۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو لقالوا، تو یقیناً یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، تو اس کی آیات کھول کر تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بیان کی گئی۔ اعجمی و عربی، کیا یہ تو عجمی زبان میں ہوتا قرآن اور تم عربی ہوتے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے پیغمبر فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے دلوں کے روگ کی شفا ہے، وشفاء جی ان کی دلوں کے شکوک و شبہات دور کرنے والا ہے۔ اچھا، شفا کا لفظ بھی قرآن کے لیے بولا گیا، یقیناً یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اصل تو انسان کے قلوب کی شفا ہے، اس کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان کا اصل علاج ہے، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے مسلمان اتنا گر گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ قرآن تو صرف جادو ٹونے آسے جنوں ان کو بھگانے کے لیے، لہذا صبح گھروں میں تلاوت لگا دیں گے، سنیں گے خود نہیں، اپنے اندر کے جن کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اندر بیٹھا ہوا شیطان جو ہے اس کو بھگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں سنے، غور و فکر کریں، سمجھے اس کو۔ بس قرآن لگا دیا، گپے لگی ہوئی ہے دکانوں پر، عام طور پر صبح تلاوت وہ اس کو چلا دیا جاتا ہے، گاہک کو ڈیل کیا جا رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور اسی طرح جناب وہ آسے بھاگے جا رہے ہیں گویا کہ، اور برکتیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو یہ قرآن کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ اس وقت کوئی اور بات کرنا، کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونا حرام ہے، منع ہے۔ اس وقت لگاؤ قرآن کی تلاوت جب تم خود بھی غور سے سن رہے ہو، خود تو سن نہیں رہے اور بس وہ جی قرآن لگایا جا رہا ہے اور یہ برکتیں ہو رہی ہے گھر میں۔ یاد رکھو برکت نہیں، بے برکتی آئے گی اس سے، کیونکہ تم وہاں توہین کر رہے ہو قرآن کی، اس کی عظمت سے منہ موڑ رہے ہو۔ تو یہ شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، جسموں کی بھی شفا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، اس کو دھیان اور غور سے سنا جائے۔ ہدی و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اور جو لوگ نہیں مانتے فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹ اور سکل ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان کے لیے کیا ہے، تاریکی کا ذریعہ بنے گا،
اندھے پن کا مزید، جو مان ہی نہیں رہے تو وہ اس کو سنیں گے بھی نہیں، سنیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے تو اس قرآن کے اثرات ان پر کہاں ہوں گے؟ وہ تو دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا نا یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سارے اس کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو تو اس شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، سنتے ہی ان کا مقصد ہی در حقیقت اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اعتراضات کرنا ہے، وہ اس نظریے اور نیت سے اس کو سن رہے ہیں تو ان کے لیے مزید گمراہی کا سبب بنے گا۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ، ایسا انسان تو قرآن کی فہم سمجھ سے دور ہے۔ اور جو ایک انسان بہت دور ہو، آپ اس کو پکارے بھی، اس کو سنانا بھی چاہیں گے تو اس کو تو تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی، اس نے دل کی کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں، کان اس کے بند ہیں، ان پر سکل ہے، تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ ایک بہت دور کھڑا آدمی انسان، اس کو تم برا رہے ہو۔ تو قرآن یہی کہتا ہے اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ ہیں جن کو بہت دور سے بلایا جا رہا ہے، دور سے بلایا جا رہا ہے تو کیا وہ آواز سنیں گے؟ ان پر کوئی آواز پہنچے گی، اس کا کوئی اثر ہوگا؟ تو یہی ان کا حال ہے جو اس اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں، سوچ نہیں ہے، تو ایسے لوگ وہ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ ان کے لیے تو مزید گمراہی اور تاریکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔